ناظرین، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم مضمون پیش کرنے جا رہے ہیں، جو کہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کی ماہانہ خانقاہی مجلس کا اختصار ہے اور اسے مضمون کی شکل میں ڈھالا ہے انڈیا کے معروف عالم دین مولانا سمیع اللہ خان صاحب نے۔ نظام عالم کی تبدیلی کا وقت ہے، یہ اس کا عنوان ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی موجودہ بدترین صورتحال پر مسلمانوں، علماء کرام اور قائدین سے صاف صاف باتیں، چشم کشا اور بصیرت افروز رہنمائی۔ تلخیص خطاب عالم ربانی حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی بقلم سمیع اللہ خان۔ محترم حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب صف اول کے ان اکابر علماء کرام میں سے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ایک طرف جہاں عالی مقام روحانی نسبتوں کا حامل بنایا ہے، وہیں انہیں علمی و فکری لحاظ سے بصیرت افروز پختگی عطا کی ہے۔ اقوام عالم کے عروج و زوال اور تاریخ دنیا کے اتار چڑھاؤ پر ان کی گہری نظر رہتی ہے۔ علوم اسلامیہ خاص طور پر تدبر فی القرآن اور فکر ولی اللہ پر مولانا کی خاص گرفت رہتی ہے۔ دعوتی میدان میں بھی انہیں ملکہ حاصل ہے۔ آج صبح مولانا کے ماہنامہ الفرقان والے حقیقت پسندانہ ادارے سے استفادہ کیا۔ بعد ازاں ابھی ان کے ماہانہ خانقاہی مجلس کی یہ چشم کشا تقریر دل پذیر موصول ہوئی، جس نے دل و دماغ کو جھنجھوڑ دیا، خطرات اور امکانات کی طرف متنبع کیا۔ علماء کرام، قائدین ملت اور مسلمانوں کی موجودہ روش اور سنگین غلطیوں پر ایسی صاف صاف اور دو ٹوک گفتگو کے لیے حضرت مولانا پوری امت کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہے۔ انہوں نے علماء کرام کی موجودہ غلط بلکہ ملی اعتبار سے تباہ کن روش پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں نہایت ہی بلیغ، جامع اور حق ادا کرنے والی اثر پذیر نصیحت فرمائی ہے۔ پوری تقریر تقریباً 40 منٹ کی ہے۔ ذیل میں راقم سطور اس کی تلخیص پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جو آیت وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ تلاوت کی ہے، یہاں سے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کے مضمون کا خلاصہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس میں اللہ نے اولین ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، تم اگر اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرو گے، تم اگر اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے منہ پھیر لو گے، تم اگر اپنے ذاتی مفاد کو انسانیت اور ملت کے مفاد پر ترجیح دو گے، تم اگر عہد وفا کو نبھانے کے بجائے بے وفائی کا راستہ اختیار کرو گے تو تم کو ہٹا دیا جائے گا، تم کو معزول کر دیا جائے گا، تم کو بدل دیا جائے گا اور تمہاری جگہ پر دوسروں کو لے آیا جائے گا، اور وہ ایسے ہوں گے کہ وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ ثم لا یکونوا امثالکم، یہ تمہاری بے حسی ہی ہے کہ ایسی آیتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ہم پر لرزہ نہیں ہوتا۔ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم غور کریں کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا سے کیا مراد ہے۔ اگر تم نے پیٹھ پھیری، بے وفائی کی، عہد وفا کو نہیں نبھایا، غداری کی، دھوکہ دیا تو ایسا ہوگا۔ میں پچھلے 15-20 سالوں سے دہرا رہا ہوں کہ یہ دور تبدیلی کا ہے، ایک نیا ورق پلٹنے جا رہا ہے۔ نظم عالم میں تبدیلی کا دور ہے، وہ نظم عالم جو تقریباً 100% ظلم پر قائم ہے، اس کی تبدیلی کا وقت قریب آ رہا ہے، اور اس ایک عالمی نظام کے قائم ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے جس عالمی نظام میں سب کو انصاف ملے گا، بلا کسی تفریق کے، سب ملکوں کے باشندوں کو، ہر سماج کے ہر انسان کو انصاف ملے گا۔ انصاف جب آئے گا تب امن آئے گا، برکتیں آئیں گی، وہ دور قریب آ رہا ہے۔ یہ میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں، آج پھر پورے احترام کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ وہ کون سی خرابیاں ہوں گی جس کی وجہ سے اللہ ایک نسل کو، ایک دور کے مسلمانوں کو،
ایک مخصوص طبقے کے لوگوں کو ہٹا دے گا، بدل دے گا۔ کیا یہ خرابی ہوگی ان کی کہ ان کا کرتا لمبا نہیں ہے، ان کی داڑھی لمبی نہیں ہوگی؟ میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں، کیا ان کی یہ خرابی ہوگی کہ وہ پابندی سے نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ کسی بزرگ کے خلیفہ نہیں ہے، وہ کسی سے بیعت نہیں ہے، انہوں نے چلے نہیں لگائے ہیں؟ کیا یہ خرابی ہوگی؟ کیا ہم نے اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو انہی چیزوں تک محدود کر رکھا ہے؟ کیا ہم نے اپنے دین کے دائرے کو اسی حد تک محدود کیا ہوا ہے اور کچھ تقاضے دین کے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مال میں دین کے تقاضے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے عزم و حوصلے، ارمانوں اور مستقبل کے منصوبوں میں دین کے کچھ مطالبے نہیں ہیں؟ غور کیجئے، بے وفائی کا تازہ تعلق کن چیزوں سے، زیادہ تعلق کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، بے وفائی کا تعلق، غداری کا تعلق، خیانت کا تعلق کن چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے؟ اجتماعی ذمہ داریوں سے فرار، اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دینا، ملت کے مفاد کے ساتھ غداری اور بے وفائی، باطل کے سامنے سر جھکا دینا، ڈر جانا، سہم جانا، بزدلی اور مصالحت کا راستہ اختیار کر لینا، حکمت و مصلحت کے نام پر بے وفائی کا راستہ اختیار کرنا۔ حدیث میں ہے، ایک زمانہ وہ آئے گا جب اسلام کا صرف نام رہے گا، نام، ہم نام کے مسلمان رہیں گے، اسلام کی حقیقت ہمارے اندر سے نکل جائے گی، ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، کس موقع پر کیا موقف اختیار کرنا، کس مسئلے میں اسلام کا کیا تقاضا ہے۔ جماعتوں، اداروں اور اشخاص کے نام اسلامی ہوگا، مگر حقیقت اسلام کی ہمارے اندر سے نکل جائے گی۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن کے صرف الفاظ و حروف باقی رہ جائیں گے، کسی زندگی میں قرآن کی حقیقت نہیں ہوگی، کسی کی پالیسی میں، کسی کے طرز زندگی میں قرآن نظر نہیں آئے گا، قرآن سمجھ ہی میں نہیں آئے گا، بلکہ اس کمی کا احساس ہی ختم ہو جائے گا کہ میں قرآن نہیں سمجھتا۔ سچ فرمایا تھا اللہ کے رسول نے، ہم گواہی دیتے ہیں وہ زمانہ آ گیا، ایک عرصہ ہوا وہ زمانہ آ گیا، لیکن ہم بے حصوں کو کچھ خبر ہی نہیں۔ آگے فرمایا، مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، اس دور میں مساجد آباد ہوں گی مگر رہنمائیوں سے خالی ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوگی، کسی مسئلے کا حل مسجد سے نہیں ملے گا، مسجدوں سے رہبری نہیں ہوگی، مسجدوں سے امت کو مسائل کا حل نہیں ملے گا۔ آگے ارشاد نبوی ہے جس کا ترجمہ و تشریح کرتے ہوئے میرا پورا وجود لرز رہا ہے۔